وزیر خزانہ اسد عمر صاحب مستعفی ہو چکے ہیں اپنے عہدے سے. ان کے استعفے کی سیاسی وجوہات کیا ہیں یہ جانتے ہیں امداد سومرو صاحب. امداد صاحب، آپ کے خیال میں وزیر خزانہ اسد عمر کے استعفے کی سب سے اہم وجہ کیا ہے سیاسی طور پر؟ وہ وعدے اور دعوے تھے جو کر کے تحریک انصاف حکومت میں آئی تھی. عمران خان صاحب کو حکومت میں جب وہ نہیں تھے تبھی اسد عمر صاحب بھی بریف کیا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اور اسی بنیاد پہ عمران خان صاحب وعدے اور دعوے کرتے رہے. اب جب حکومت میں آئے تو اسد عمر صاحب پرفارم نہیں کر پا رہے تھے. پہلے کہا گیا IMF کے پاس نہیں جانا، پھر IMF کے پاس چلے گئے. بجلی، پیٹرولیم، ساری قیمتیں بڑھائی گئی. اور جو معاشی معاملہ سے علاوہ سیاسی طور پہ کیا وجہ ہے؟ مطلب پارٹی میں جو گروپ بندیاں ہیں، جہانگیر ترین صاحب قریشی کی لڑائی، اس کا بھی کوئی امپیکٹ ہے اس پہ؟ یہ تو PTI میں نچلی سطح سے اوپر کی سطح تک ہے. یعنی ایک بندہ بذات خود گروپ ہے، اس کی اپنی الگ پارٹی ہے، اپنی لابنگ ہے. اسد عمر جہاں معاشی معاملات کی وجہ سے جو شکار ہوئے معاشی حالات کے، وہیں پہ اسد عمر کو نکالنے کی اور انہیں سبکدوش کرنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ گروہ بندیاں ہیں جو تحریک انصاف کے اندر ہیں. جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی کا ایک الگ گروپ ہے، تو دوسروں کے اور گروپ ہیں. تو یہ گروہ بندی جو ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اسد عمر بڑا بلو آئیڈ بوائے تھا عمران خان کا، اور بڑا صاف فیس تھا. ان کے استعفے سے تحریک انصاف کی حکومت پہ اوورآل کتنا ڈیمیج ہوگا؟ صرف اسد عمر تک معاملہ اب نہیں رک رہا، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ 9 سے زیادہ وزیر، کوئی 1 درجن کے قریب وزیر ہیں جن کی ریشفلنگ ہوگی، کوئی قلم دان واپس لیے جائیں گے. لیکن جو دلچسپ بات یہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وزارت توانائی کوئی لینے کو تیار نہیں، عمر چھوڑنے کو تیار ہیں. وزارت خزانہ پر اب ان کی جگہ کوئی ان کو بندہ نہیں مل رہا جو وزارت خزانہ چلا پائے. بالکل اسی طرح جو داخلہ کی وزارت ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو تحریک انصاف کے اندر یہ پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قلم دان لے کے حکومت پلیٹ میں پھر رہی ہے اور کوئی وزیر قلم دان لینے کو تیار نہیں ہے. اور قلم دان بھی وہ جو سب سے امپورٹنٹ سمجھے جاتے تھے، جس کے لیے لابنگ کی جاتی تھی، وہ کوئی قلم دان لینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ حالات اس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں. سر، اسد عمر کا رویہ جو تھا باقی وزیروں کے ساتھ، اس کا کتنا امپیکٹ ہے اس پہ؟ اوورآل جو اسد عمر صاحب کا رویہ تھا، کوئی فائل آگے نہیں بڑھتی تھی. ہوا یہ کہ اسد عمر صاحب نے جو رویہ اختیار کیا بیوروکریسی کے ساتھ، بیوروکریسی نے فائل لوگ پہ دستخط کرنا بند کر دیے. جو وزراء تھے، وزراء نے کام کرنا چھوڑ دیا. اور اس کے بعد جو احتساب کے نام پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جنرلی احتساب ہو رہا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اس کی وجہ سے بھی سارے معاملات گڑبڑ ہو رہے تھے. تو کیونکہ فائنینس سے ڈائریکٹ معیشت ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو جو کچھ ہو رہا تھا قصور جس کا بھی تھا اسد عمر کے اوپر آ رہا تھا. یہ تو تھیں اسد عمر کے استعفے کی سیاسی وجوہات. اس کی معاشی طور پہ اس کا کیا اثر ہوگا، یہ جانتے ہیں حبیب اکرم صاحب سے. حبیب صاحب، اسد عمر کے استعفے کی سب سے اہم وجہ معاشی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے جو فیصلے تھے ان میں تاخیر؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی. اس کی وجہ یہ ہے نوشیروان صاحب کے جب 2018 میں الیکشن جیت کے یہ حکومت وجود میں آئی تو اگست میں آئی تھی، تو سپٹمبر میں انہوں نے کہا کہ جو سابقہ حکومت ہمیں بجٹ دے کے گئی ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے ایک سپلیمنٹری بجٹ دیا، اور ایک تازہ دم حکومت تھی اور نئے وزیر خزانہ تھے، نئے وزیر اعظم تھے. تو اس وقت ان کے پاس بہت بڑی سیاسی گنجائش موجود تھی کہ یہ سخت فیصلے لے سکتے، اور یہ اپنی جو اصلاحات جو انہوں نے الیکشن سے پہلے لوگوں کو بتائی تھی کہ ہم ملک کے جو اکنامک سٹرکچر میں تبدیلیاں لائیں گے، FBR کو بہتر کریں گے، ٹیکسیشن بہتر کریں گے، تو وہ سب چیزیں یہ کر سکتے تھے اس اپنے ضمنی جو بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اس میں اسد عمر صاحب بالکل بھی امیجنیٹو ثابت نہیں ہوئے، اور انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ ایسا تھا کہ صرف اور صرف جیسے بیلنس شیٹ ایک اکاؤنٹنٹ کی طرح، یا آپ اسے اخباری زبان میں کہہ لیں کہ ایک منشی کی طرح انہوں نے اپنی بیلنس شیٹ دونوں طرف سے برابر کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ تو ایک اکاؤنٹنٹ کی جاب تھی. وزیر خزانہ کی جاب یہ نہیں ہوتی. وزیر خزانہ نے بجٹ کے ذریعے وسائل پیدا کرنے ہوتے ہیں اور پھر ان وسائل کے اخراجات کا راستہ دکھانا ہوتا ہے. تو جو ان کا پہلا بجٹ تھا، دراصل وہاں پر جب یہ بس مس کر گئے اصلاحات کی تو دوبارہ ان کے ہاتھ میں گاڑی آئی نہیں. سر، حکومت میں آنے سے پہلے اسد عمر صاحب عمران خان کے شیڈو منسٹر بھی تھے. انہوں نے یقیناً تیاری کی ہوگی وزارت سنبھالنے کے لیے. تو کیا ان کی تیاری میں کمی تھی، یا یہ ڈالر کی قیمت اور ورلڈ بینک کی رپورٹس انہوں نے ان کی ناکامی کا راستہ بنایا؟ دیکھیے، دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے گفتگو کرنا اور تنقید کرنا بڑا آسان ہے، اور اس وقت یہ کام کر رہے تھے. لیکن اس وقت بھی یعنی 2017 کے آخر سے لے کے، اور یہ پوری دنیا کو پتہ تھا، پاکستان کے تقریباً ہر شخص کو پتہ تھا کہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑا اس وقت ایک معاشی کرنچ ہے، جس اکنامک کرنچ ہے، وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. ہم نے قرضے دینے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی $60 بلین کی آپ کی امپورٹ ہے اور $25 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ ہے. تو یہ جو اتنا بڑا فرق ہے، یہ آپ نے کیسے پورا کرنا ہے؟
اور اس وقت بھی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر سب چیزیں موجود تھی کہ آپ نے کس وقت کتنی ادائیگی کرنی ہے. تو لہٰذا اگر اس وقت اسد عمر صاحب اور ہماری تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اگر وہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کو بھی دیکھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ہماری معاشی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے پاکستان کی, اور جب یہ حکومت میں آئیں گے تو انہیں کس قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری بات نوشیروان جو آپ نے کی کہ ڈالر اور روپے کے درمیان جو فرق پیدا ہوا, اس میں یہ ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں ڈالر اور روپے کا جو ایکسچینج ریٹ ہے, جسے ہم زر مبادلہ کہتے ہیں, جو یہ ہے یہ ایک پولیٹیکل کویسچن بھی ہے, یہ ایک سادہ معاشی معاملہ نہیں ہے. یعنی یہ ایک پولیٹیکل کویسچن ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ روپے کی ویلیو کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں اسٹرانگ رہے. جیسے ہی تھوڑی بہت 19-20 ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے میڈیا میں ایک طوفان آ جاتا ہے, آپ کی پارلیمنٹ میں کویسچن اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی معاشی پالیسی کے اوپر کویسچن اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کی ایک پولیٹیکل ویلیو ہے, تو اس پولیٹیکل ویلیو کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے. نمبر 2, جب یہ بات بھی طے شدہ تھی کہ الٹیمیٹلی جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس میں روپے کی قدر میں کمی ہونی ہی ہونی تھی. یہ ایسا ہے کہ یہ اس میں کوئی نو آپشن والی بات نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ خود اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے بڑی دیر تک روپے کی قیمت کو مصنوعی طور پر سنبھالا دیا تھا, انہی کی جماعت کے پاس جب دوسرے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آئے تو اس میں انہوں نے کیا کیا, مفتاح اسماعیل صاحب نے روپیہ ڈپریشیٹ کیا. اور اسی طرح درمیان میں جو آپ کی گورنمنٹ آئی تھی, نگران گورنمنٹ, اس میں بھی کیا ہوا, شمشاد صاحبہ جو تھیں وہ تھیں وزیر خزانہ تھی, نگران وزیر خزانہ, انہوں نے کیا کیا, روپے کو ڈپریشیٹ ہونے دیا. تو دیکھیں یہ اس میں آپشن نہیں تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایک موقع پہ ایک دن میں روپے میں 9 روپے کی, ایک ڈالر کے مقابلے میں 9 روپے کم ہوئے. تو اس کا مطلب تھا کہ آپ کے ملک میں نہ تو فائنانس منسٹری کام کر رہی ہے نہ اسٹیٹ بینک. اور سر اس پہ بھی اسد عمر صاحب نے بے خبری کا اظہار کیا کہ مجھے تو میڈیا سے پتہ چلا. جی, وزیر اعظم نے اس پہ وزیر اعظم نے کہا جی مجھے تو میڈیا سے پتہ چلا. تو لہٰذا جب آپ اس وقت دراصل دیٹ واز دا ٹائم جب مجھے لگا کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ اپنا کانفیڈنس بھی لوز کر چکے ہیں اور شاید یہ اپنی حکومت کا ارد گرد بھی ان سے خوش. سر بجٹ سے بالکل 40-45 دن پہلے وزیر خزانہ کا استعفیٰ, یہ کیا کتنا اثر انداز ہوگا؟ دیکھیے آئی ڈونٹ تھنک کہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اس وقت کا سوال ہوتا جب آپ کے پاس وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کے پاس وسائل اتنے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو وزیر خزانہ ہے یہ تو دراصل بہت کنجوس تھا اور آئندہ آنے والا وزیر خزانہ جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ وہ جو سہولت دے سکتا ہے. دیکھیے آپ کے وسائل اتنے محدود ہیں اور چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ آپ نئے وزیر خزانہ سے بھی کوئی بہت زیادہ توقع نہیں رکھ سکتے. ایسا نہیں ہوگا کہ نیا وزیر خزانہ کوئی آئے گا تو اس کے پاس ایک میجک وانڈ ہوگا, کوئی جادو کی چھڑی ہوگی کہ وہ منتر پڑے گا اور جناب یک ڈالر جو ہے وہ 50 روپے پہ آ جائے گا, اور جو ہے آپ کی جناب سب کی جو ہماری افراط زر جو تقریباً اس وقت ڈبل ڈیجٹ تقریباً 10%, پونے 10% ہے, 9.75 سے جناب بالکل نیچے آ کے جناب وہ بالکل 1% پہ آ جائے گی امریکہ کی طرح, اور آپ کے پاس جو پوری انڈسٹری ہے وہ یک گرو کرنی پڑے گی. ایسا نہیں. اور میں آپ کو ایک عرض کروں, دیکھیے جو آپ کے جو سب سے پہلے آپ نے سوال پوچھا اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو اسد عمر نے مس کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلطی کی, غلطی یہ تھی کہ آپ کے چیلنجز بہت بڑے تھے, آپ کے پاس ڈالر نہیں تھے. لیکن اگر آپ اپنی چھوٹی انڈسٹری کو, وہ انڈسٹری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ بڑی انڈسٹری بہت زیادہ پیسے لیتی ہے ایک جاب کریٹ کرنے میں, چھوٹی انڈسٹری بہت تھوڑے پیسوں میں ایک جاب کریٹ کر دیتی ہے. تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ گرین فیلڈ نئی انڈسٹری لگواتے. جیسے آپ چھوٹے چھوٹے قرضے دیتے, 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ تک کے قرضے دیتے, تھوڑے سبسیڈائزڈ ان کو سبسیڈائز کرتے, اور ان قرضوں سے جیسے آپ کی گجرانوالہ ہے, جیسے آپ کا وزیر آباد گجرات, یہاں پہ آپ کی چھوٹی انڈسٹری ہے, اس چھوٹی انڈسٹری کو بوم مل جاتا تو جابس بھی کریٹ ہو جاتی اور ایون ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ بڑھتی بھی. تو اس کے اثرات یہ بھی ہماری جو سابقہ حکومتیں وہ یہ تجربہ کر کے دیکھ چکی ہیں, لیکن سیاسی اثر کی وجہ سے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئیں. پچھلی حکومت نے بھی شروع کی تھی قرض اسکیم, وہ پولیٹیکلی اپنے لوگوں کو دیکھیے یہ ہمیشہ قرض دینا, آپ کسی بھی ایک اسکیم کی ناکامی کی بنیاد پہ قرض دینا نہیں روک سکتے. یہ آپ کو دینا ہے, آپ کو معیشت چلانی ہے. جب آپ کا وزیر خزانہ ان دس کیس اسد عمر صاحب, جب آپ روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے نہیں جی میرے پاس کوئی پیسہ نہیں,
میں تو یہ نہیں کر سکتا. ارے بھائی آپ کا پیسہ آپ کے پاس پیسے کا آپ سے سوال نہیں ہو رہا, آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ معیشت کو جمپ سٹارٹ دینے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ ہے. تو آپ بینکوں کو بھی تو راغب کر سکتے تھے. آپ بینکوں کو کہتے کہ یار آپ کا بینک والوں کہ اگر آپ کا جو شرح سود ہے وہ 15% تک جا رہی ہے تو آپ اس کو آپ اس کو کریں کہ حکومت لے رہی ہے تو حکومت لے گی 10% پہ, فیئر انف, ٹھیک ہے, بینکوں نے آپ کو پیسے دینے تھے یا 11% پہ. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا, آپ اسی سود, حکومت تو 10% دیتے, آپ اس کے بعد اس کو 4-5% سبسیڈائز کرتے ہیں اور آپ 5% پہ 5 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک کے قرضے دیتے. آپ کا ٹوٹل 30-40 ارب روپیہ خرچ ہو رہا تھا اور آپ کو ایک جمپ سٹارٹ مل جاتا. بالکل بالکل. اسد عمر کا استعفیٰ مطلب یہ عمران خان صاحب کا آفیشیلی اعلان ہے کہ ان کی جو معاشی ٹیم تھی وہ ناکام ہو گئی. دیکھیے کسی درجے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اگر آپ ان کے ناقد ہیں تو آپ کی اس بات میں وزن ہوگا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف اسد عمر ناکام ہوئے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں. اسد عمر ناکام نہیں ہوئے, دراصل آپ کی پوری حکومت ناکام ہوئی ہے. آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج جب آپ اقتدار میں آئے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج معیشت ہے. تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کو اپنے ساتھ, اب وزیر اعظم کو براہ راست اس شعبے کی نگرانی کرنا تھی. کیا وزیر اعظم نے کی؟ ایسا نہیں ہوا. میں آپ کو جنوبی کوریا کی مثال دیتا ہوں. جنوبی کوریا میں 1960s میں, لیٹ 60s میں, وہاں پہ جنرل پارک نے حکومت سنبھال لی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کو برآمد میں مضبوط کرنا, ایکسپورٹ اورینٹڈ ہماری اکانومی ہوگی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک پالیسی بنائی اور اس کے بعد جنرل پارک اپنی جو کلوز معاشی ٹیم تھی ہر مہینے اس کا اجلاس بلاتے تھے اور اس کی وزارت خود کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کی آج دنیا میں جو جنوبی کوریا کی حیثیت ہے کہ وہ ایک مہینے میں $50 ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے اور آپ کی ایکسپورٹ کتنے $25 بلین. تو آپ سے دگنی وہ ایک مہینے میں کر جاتا ہے. تو لہٰذا جب وزیر اعظم کو یہ پتا تھا کہ میں نے وعدہ کیا کیا ہے, میں نے وعدہ کیا ہے 50 لاکھ گھروں کا, میں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا. تو یہی تو آپ کے بنیادی وعدے تھے. تو اس کے لیے معیشت چاہیے تھی. تو آپ کو چاہیے کیا تھا کہ آپ معیشت کے ساتھ تو خود بیٹھتے. آپ ہر مہینے 4-5-6 لوگ جتنے بھی آپ سیٹل کر لیں, 50 لوگوں سے مشاورت نہیں ہو سکتی. آپ کو ٹیم بنانا تھی 4-5 لوگوں کی. آپ 4-5 لوگوں کے ساتھ ہر مہینے بیٹھتے, لک آفٹر کرتے, ٹارگیٹس دیتے, پھر دیکھتے کہ وہ اچیو ہوا یا نہیں ہوا. تو میرے خیال میں یہ صرف وزیر خزانہ کی ناکامی نہیں ہے, یہ پوری حکومت کے ویژن کی ناکامی ہے. اور کسی درجے میں میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ دراصل یہ حکومتی ویژن مکمل طور پر ناکام ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے فوٹ نوٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دراصل اس حکومت کے پاس کوئی ویژن تھا ہی نہیں, ون لائنر تھا ہی نہیں. اس حکومت نے جتنی بھی باتیں کی تھی انہیں یہ تو پتہ ہے, مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں نے مکان بنانا ہے تو بھائی مکان بنانا اٹس فیئر, گڈ, آپ کا ڈریم ہو سکتا ہے. لیکن ریالٹی کیسے بنے گا جب آپ ریت والے کو آرڈر دیں گے, جب آپ آرکیٹیکٹ کو آرڈر کریں گے, جب آپ اینٹوں کے ریٹ معلوم کریں گے, جب آپ چھت ڈالنے والے سے رابطہ کریں گے, تب آپ مکان بنائیں گے نا. تو مکان, گورنمنٹ کے ڈریمز آر ویری گڈ, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ انہیں ریئلائز کرنے کی صلاحیت, I'm sorry, اس ایک استعفے کے بعد حکومت کی مشکلات رکی نہیں, اس میں مزید اضافہ ہوگا. آگے بھی کوئی خزانہ کی وزارت سنبھالنے کو تیار نہیں. میرا خیال ہے نوشیروان کہ اضافہ نہ بھی ہو تو کم نہیں ہوئی. یہ تھیں اسد عمر کی وزارت خزانہ سے علیحدہ ہونے کی سیاسی اور معاشی وجوہات.